قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو، ضد بنا رہے ہو، ند بنا رہے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے، اس کے بجائے تم حاکم کسی اور کو مان لو۔ اگر انڈیپینڈنٹ ہے، اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے، پھر وہ حاکم نہیں ہے، پھر ساورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے، وہ تو وائس جیرنٹ ہے۔ تو وائس جیرنسی تو اور بات ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کے اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو، لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپینڈنٹلی حاکم بنا دیا، ساورنٹی کسی کے لیے، چاہے ایک فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے، وہ گویا کہ اللہ کے مد مقابل ہو گئے۔ ذالک رب العالمین، وہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر مزید 2 دن اس نے لیے کہ اس میں ان پہاڑ بنائے، ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو کے لنگر ڈالے، وبارک فیہا، اور اس میں برکات پیدا کی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس کی غذائیں اور خوراکیں پیدا کر دی اندازے کے مطابق۔ یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شے ہے، پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا، اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا، اس مٹی کے اندر وہ ساری روئیدگی کا پیدا ہو جانا، صلاحیتیں پیدا ہو جانا۔ کبھی آگ کا کرا تھا، پھر ٹھنڈی ہوئی ہے، پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈز تھے صرف، پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ہوا 4 دنوں میں، یعنی 2 دن اور اس میں لگے۔ سوال، اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک، تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے، اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے۔ سوال للسائلین، اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے صلاحیت، روئیدگی ہے، خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے، یہ سب کے لیے ہے برابر۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور ابھی وہ ایک دھوئیں کے مانند تھا، یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھی 7 آسمانوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا، ایک بہت بڑا گولا تھا، آگ کا گولا بہت بڑا، پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر علیحدہ ہو کر جو ہے گیلیکسیز بننی شروع ہوئی۔ تو یہاں فرمایا کہ ہی دخان، وہ ایک دھواں سا تھا۔ فقال لہا وللارض ائتیا طوعا وکرہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا جو وہ دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان، اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ، تم دونوں چلے آؤ، چاہے اپنی خوشی سے، چاہے زبردستی، چاہے یعنی جبرن، ہمارا حکم ہے۔ قالتا اتینا طاعین، دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر ہم نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دی ہے 2 دنوں میں۔ تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے، اور یہ کئی بار مرتبہ آ چکا، گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں 10 مرتبہ تو آ ہی چکا ہوگا اب تک، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں۔ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا، اس کے اندر زمین کی شکل بننا، پھر یہ 7 آسمان اس کے بعد وجود میں آئے ہیں، اور ان کو پھر 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے۔ ابھی ہمیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم 7 آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے، تو یہ 6 دنوں کا جو بریک اپ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکوینس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور جب 7 آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم، اس کا امر، ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وحی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے، وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہیں سے در حقیقت پھر میزائل جو ہیں داغے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اے نبی اگر یہ اعراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تم ان سے کہہ دیجیے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب، کوئی بہت بڑی کڑک
مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم ثمود پر، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے عاد اور ثمود ان سب کو لیا جا رہا ہے، تو نبی آئے، پے بپے آئے، رسول آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، ہمیشہ انہوں نے یہی کہا، ہر قوم نے یہی کہا، اللہ اگر چاہتا واقعی کسی کو بھیجنا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ فإنما بما ارسلتم به کافرون، تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، تو عاد کا کیا حشر ہوا؟ جہاں تک عاد کا معاملہ تھا، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر الحق، ناحق، وقالوا من اشد منا قوہ، اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں؟ کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت کہ جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں، لیکن ایک ہستی تو تھی نا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت، بڑے زور کی، اور یہ جو مصیبت کے دن تھے، نحوست کے دن تھے، فی ایام نحسات، ان میں 7 لیال و 8 ایام، دوسری جگہ آئے گا یہ کہ اس وہ جو آگ یہ جو چلی ہے تیز نہایت باد سرسر، اور وہ جو تھی اتنی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چکر چلا ہے۔ لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا، پھر حیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی، ہم نے اپنا نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، انہیں نشانی بھی دکھا دی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو، اندھے پن کو ہی محبوب رکھا، انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا، حقائق کو دیکھنا اور ان سے انکار کیا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابُ، تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑک نے، عذاب الہون، وہ بھی بہت ہی ذلت والا عذاب تھا، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال اور کرتوتوں کی پاداش میں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، ان کی گریڈز ہوں گے، ان کی بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں، کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے، کسی کو کسی اور طرح کا عذاب دیا جانا ہے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم، تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف، دیکھیے شہد علیہم، علیہم علا کے میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا، شہادت علا یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا۔ ہمیں کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دو، جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، گواہی دو۔ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، چمڑے، بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی جلدوں سے، لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے، ہر شے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی ہے، گوجائی دے دی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم، اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا، اسی لیے
اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تم کیسے چھپتے؟ تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ یشہد علیکم سمعکم، کہ تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم، اور تمہاری اپنی آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی، ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کو بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں، جو مشائین، جو کہ ارسطو کے پیروکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں ہے۔ جزیات سے اس سے بحث نہیں، اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں، انہی کو وہ جانتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، ارداکم، اسی ظن نے تمہیں غارت کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے، چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی، ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے اصل میں معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم آج بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اب اگر یہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب تو چاہے کریں نہ کریں، ان یصبروا تو اچھا ہے، صبر کرو۔ باقی یہ کہ اگر یہ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ چاہیں کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لے اور پھر چھوڑ دیے جائیں، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ وہ معافی تو دنیا میں مانگتے، استغفار کرتے، اپنی اس زندگی میں کرتے، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا۔ جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند، اور اب عالم برزخ میں یا عالم آخرہ میں وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ یرسل علیکم حفظہ، تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ کہ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے، اور وہ اب مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہے تو صحیح، شیطان تو ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین، ان کے ساتھی۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا مزین ہو گئی، اسی میں وہ کھپ گئے اور اسی میں گم ہو گئے، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی، وہ سچی ثابت ہوئی۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تو وہ انہی امتوں میں، انہی اقوام میں کہ جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی گزر چکی ہیں، انہی میں شامل ہو گئے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی، چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا، لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو، یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تو تم چلے جاؤ گے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور سننا اور سنانا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے۔ اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے۔ لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں، آنکھیں کھل رہی ہوں، واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے،
تو فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس کے اندر تم ہوٹنگ کیا کرو، شور مچایا کرو، جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے، لعلکم تغلبون، تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو، ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر، تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ لا یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا یہ کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے، اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے، میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میری سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے، اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے، تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُذِيقَنَّ، وہی اسلوب ہے بہت زوردار، ہم لازماً ان کو مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو، عذاباً شدیداً، بہت سخت عذاب کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے، بہت برا، سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معین ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے۔ یہ قرآن کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ان کے لیے ہے ہمیشہ کا رہنا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس جو ہوں گی وہ کہیں گے، واویلا کریں گے، پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمیں روکتے رہے، جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے، جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، ذرا ان کو ہمارے سامنے لا، تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا، ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے، اور اس دعوت سے ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے، روک بن گئے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے، سب سے گھٹیا۔